السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے میری کرسمس کے بارے میں کہ میں اگر کسی سے کہوں ہیپی کرسمس یا میری کرسمس، یا کوئی میرا دوست جو عیسائی ہے وہ اس طریقہ پر مجھ سے کہے، اس کے جواباً میں اگر میں یہ کہوں سیم ٹو یو، تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو اس کے بارے میں جواباً یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے میری کرسمس کا میننگ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اگر ہم کسی سے یہ کہتے ہیں میری کرسمس، تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ کہنے والا بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا رد کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے ذریعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے باپ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات اس سلسلے میں آپ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ آپ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے لے کر کے آپ پڑھیے، آپ کو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیجئے، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق جانب آئیں۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو بیت المقدس کے اندر ان کے لیے کمرہ بنایا گیا تھا، جس کمرے کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں، جب آپ اس عبادت کے اندر اس کمرے میں مصروف تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں اور یہ کہنے لگی کہ آپ کون ہو، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا ہوں اور ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا فرمانے والا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ یہ ایسا کس طریقہ پر ہو سکتا ہے کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر سورہ مریم کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ اس نے جواب دیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ بھلا میرے یہاں بچہ کس طریقہ پر ہوگا، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد کہا قال کذالک، کہا کہ ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی حین، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ مکمل طور پر آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ تو جو اللہ یہ دو کام کر سکتا ہے، وہ اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما سکتا ہے،
اور وہ اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بدن کے اندر ڈالنے والا ہے، اور آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر احادیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے دامن کے اندر اس طریقہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور پھر آپ امید سے ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام جنگل کی طرف چلی گئیں، میدان کی طرف چلی گئیں، وہاں پہ جا کر کے آپ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت میں یہ آواز دی کہ اے مریم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس جھاڑ سے، جس درخت سے آپ ٹک لگا کر کے بیٹھی ہیں، اس کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا نہر جاری کر دیا ہے، پیاس لگے تو آپ اس سے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو ختم کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس جھاڑ سے آپ نے ٹک لگائی ہیں، اس جھاڑ کو آپ ہلانا آپ کا کام ہوگا، اور اس جھاڑ سے تر و تازہ کھجور کا زمین کے اوپر نازل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہوگا۔ چنانچہ اس طریقہ پر آپ وہاں پہ کھانے اور پینے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عمل میں آئی تو آپ پریشان ہو گئی کہ میں کس طریقہ پر اس بچے کو لے کر کے اپنے گاؤں میں یا پھر اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گی، وہاں پہ جانے کے بعد لوگ طرح طرح سے میرے سے سوال کریں گے، میں کس طریقہ پر جواب دوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم، آپ کو کسی بھی طریقہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام واقعات کو بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ سے لوگ یہ سوال کرنے لگے اور لوگوں نے سوال کیا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کہنا کہ میں نے نہ بولنے کے لیے روزہ جو ہم نے رکھا ہے، اس وقت میں شریعت کے اندر نہ بولنے کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب لوگوں نے سوال کیا تو کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی، اور آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے بیٹے سے آپ بات کرو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جب آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی سے بات کرو، تو لوگوں نے کہا کہ یہ گود کا بچہ کس طریقہ پر مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود کے اندر تھے، چند دنوں کے تھے، بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں بعد میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، کہا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی عطا کرنا ہے، اور اس کے بعد مجھے نبی بھی بنایا جانا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طریقہ پر پیدا فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر ان کو پھر سے لایا جائے گا، نزول عیسیٰ ہوگا، یہ بھی واقعات ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر میں اس واقعے کا بھی ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ امید کرتا ہوں تمامی حضرات کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔